ویلکم ٹو مائی چینل. آج ایکسکلوسیو ہے صدر عارف علوی صاحب کا، پاکستان کے صدر کا جو ٹویٹ آیا ہے، یعنی پرسنلی ٹویٹ آیا ہے، ایز اے صدر نہیں آیا. تو اس پہ تھوڑے دیر کو روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس سچویشن پہ لا کے صدر صاحب نے پاکستان کو چھوڑا. پہلے تو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ جب یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے اور کچھ عرصے میں ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وزیر اعظم کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو. اب ان کی اس عمل سے یا جو ان سے ہوا یا جو ان کے ساتھ ہوا، اب لگتا ہے کہ اس ملک کو صدر کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک صدر کا، یعنی سب سے سپریم کمانڈر جو سب سے اوپر ہے، فوج سے بھی اوپر ہے اور ڈپارٹمنٹ سے اوپر ہے، اس کی طرف سے بھی جعلی سائن ہو رہے ہیں یا اس کی طرف سے بھی جو کہہ رہا وہ الٹ کام ہو رہا ہے. یعنی اب پاکستان میں سنتے تھے کہ کوئی آلوؤں کی موریں بنا لینی، اب یہاں پر بھی یہ کام ہونے لگ گیا. اس کو بھی صدر صاحب پاکستان کو بھی ریلو کٹا بنا دیا انہوں نے. اچھا، ایسا عجیب کام ہوا ہے کہ اگر تھوڑا سا یعنی ڈیٹیل میں دیکھیں کہ صدر صاحب نے آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ پر سائن کیے یا ان کی طرف سے یہ قانون پاس ہوا ہے، تو وہ صدر صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے تو اس پہ سائن ہی نہیں کیے. اچھا، اب سائن نہیں کیے تو پھر سائن کیسے ہو گئی؟ یا وہ خود ہی کسی نے سائن کر دی ہیں؟ اچھا، اگر سائن نہیں کیے اس کے 10 دن بعد پاس ہونا ہے تو پاس اس وقت تک اب تک یہ بیٹھے کیوں تھے؟ کیوں نہیں بتایا؟ ایک پریس کانفرنس کر سکتے تھے. صدر صاحب پریس کانفرنس کرتے، پریس کانفرنس نہیں، پریس ریلیز کر سکتے تھے کہ یار یہ میں نے اس پہ آرمی ایکٹ جو یہ سیکرٹ ایکٹ آیا، میں نے اس پہ اعتراضات لگائے ہیں، میں نے اس کو واپس بھیج دیا ہے اور یہ اب جو 2/3 یا جو بھی ہے اکثریت کے ساتھ پاس ہوگا تو تبھی ہوگا. بہرحال اسمبلیاں تحلیل ہے تو یہ قانون نہیں بننا تھا. اچھا، یا پھر ایز اے صدر کے اکاؤنٹ سے، صدر پاکستان کے اکاؤنٹ سے، ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے فوراً ایک بتاتے کہ جی میں نے اس کو ریفیوز کر دیا اور میں نے اس کو ریٹرن کر دیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ جب یہ پاس ہو گیا تو بعد میں منتیں ترلے والے ٹویٹ آتی ہے کہ جی مجھے معاف کر دینا اور اللہ معاف کرے گا، اور جی میں ان سے معافی مانگتا ہوں جن کے ساتھ اس قانون کے بعد جن کے ساتھ مشکل ہوگی. یہ تو وہی ٹویٹ ہو گیا جو جب ہمارے جو چیف جسٹس ہیں موجودہ، جب وہ اسمبلیاں پہ الیکشن نہیں کروائے تھے پچھلی حکومت کی، توڑوا کے نہیں توڑنے دی اور پھر جا کے الیکشن نہیں ہونے دیے، تو پھر کہا تھا جی اب مجھے معاف کرنا اور یہ ہے وہ ہے. یعنی جو مرضی، مقصد یہ ہے کہ باڑ میں جائے ملک، جو مرضی ہو مجھے معاف کرنا، میں نے جو اپنا کام کرنا تھا کر دکھایا. عجیب کام ہو گیا. اب کچھ بھی یعنی کنٹری میں کوئی قانون تو پہلے ہی انہوں نے جو عدالتیں ویسے ہی کھسی کر دی ہیں. ساری عدالتوں کا رہ کیا گیا؟ وہ اسمبلیاں ٹوٹی پچھلی حکومت کی، پی ٹی آئی کی. مجال ہے جو وہ 90 ڈیز میں وہ کیا چیز سب سے زیادہ تو رگڑا میرے خیال چیف جسٹس صاحب نے رگڑا. اور ایسی قانون، ایسا ڈھیلا قانون میں نے زندگی میں اپنی کوئی ماہر قانون بھی بتا دے کہ کوئی اس طرح کا دیکھا ہے کوئی ایگزامپل. اور جہاں پہ ظلم ہوا ہے وہ وہاں پر کسی قسم کا کچھ حرکت میں نہیں آیا. وہ ایک کلفی والا جو اسلام آباد میں جس نے وہ شاہ فیصل مسجد کے باہر کلفی لگائی، اس کو فوراً اسٹیٹ میں پکڑ کے جی سزا دے دی، پتہ نہیں 3 سال، اور بیچارے وہ ڈسیبل بچوں کو پالتا ہے تو وہ فوراً اس میں آ گیا. وہ ایک جج کی بیوی نے ملازمہ کی بازو توڑ دی، شدید غیر انسانی سلوک کیا، اس پہ گھر بیٹھے اس کو بیل مل جاتی ہے. یہ ہے ہمارا قانون، اور یہ ہم لوگ بتاتے ہیں پاکستان کا کہ ساری دنیا میں کہ ہم لوگ ایسے ہیں کہ جس طرح مرضی ہو، بس وہ امیر کو، طاقتور کو بچایا جائے اور غریب کی ایسی تیسی. غریب کو تو ویسے پاکستان کی جو حکومت آئی ہے اس نے تو ویسے ہی جو اب تو پر اتر گئی ہے، جو یہ پچھلے سال شہباز شریف کی حکومت رہی ہے، اس نے تو ایسا سسٹم بنا دیا تھا کہ غریب کے لیے ختم ہی کر دیا. یعنی کوئی ضرورت نہیں غریب کو رہنے کی، اتنا مہنگائی کر دیا، کوئی ضرورت ہی غریب رہ ہی نہیں سکتا، سروائیو کر ہی نہیں سکتا. یہ سسٹم ہی اس نے سیٹ کر دیا تھا کہ جناب جی جو 2 لیٹر پیٹرول موٹر سائیکل کا جلا کے کمائی کرتا ہے
وہ 300 400 روپے اگر گھر لے کے جاتا ہے تو مجال ہے، تو اب وہ پیٹرول ہی 300 روپے کا ہو گیا، ضرورت ہی نہیں ہے اسے. غریب کو رہنے کا کوئی سسٹم ختم کر دیا، غریب کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. باقی قانون کا دیکھ لیں، زبردست قسم کا ہمارا سسٹم ہے. جب کا وہ اترا ہوا ہے وہ جو پچھلی اسمبلیاں ٹوٹ کے اب نئے پہ ان کی چیخیں نہیں کرنی کہ اب اس میں الیکشن کریں. وہ الیکشن کمیشن سے پوچھے، ہاں بھائی کیا پروگرام ہے، جس طرح بیگم سے گھر سے جا کے پوچھتے نہیں کیا پروگرام ہے، یعنی ماننی تو اسی کی ہے نا. یہ حالت ہوا ہے. بہرحال صدر صاحب کا تو کام ہی آج جو ہے نا، آج کہتے ہیں نا ان کا تو گیم بجا دی ہے. اب پتہ لگ گیا کہ طاقت اور عہدے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل یعنی جن کے پاس طاقت ہے وہی طاقتور ہے. یہ ملک میں اب قانون اور یہ کوئی صدر اور یہ سب کہتے ہیں نا بے معنی چیزیں، خام خواہ ایسے اتنے خرچے بنائے ہوئے ہیں کیے ہوئے جی اسمبلیاں اور یہ تو چیزوں کی ضرورت ہی نہیں بنتی. وہ ایک سسٹم جب چلانا ہے تو چلائے رکھیں. وہ بہرحال اللہ خیر کرے. اب آگے اب اس پہ سوالات ہو رہے ہیں کہ صدر کو استعفیٰ دینا چاہیے. وہ تو پہلے اس کو تو پکڑیں جس نے وہ سائن کیے ہیں، اگر سائن نہیں کیے تو اس عملے کو تو پکڑیں بھائی کس طرح اس نے آگے وہ اس وقت بھیجا ہے. اور یہ بھی بندے کو دیکھیں کہ اگر اس نے آرڈر کیا تو کیا یہ وربلی آرڈر کیا ہے یا تحریری آرڈر کیا ہے. صدر نے اگر آرڈر کیا ہے تو کیا وہ اب اس کے خلاف شروع ہو گئے ہیں. وہ سمجھ لیں کہ ایک تیر سے دو نشانے کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال حالت بڑی بری حالات ہیں. صدر پاکستان کا عہدہ بھی کہتے ہیں نا بس پار لگ گیا. کوئی وہ ایک یعنی ایک ویلڈ پیریڈ میں ایک پریس کانفرنس نہیں کر سکتا کہ بھائی بتا دیتا کہ میں نے اس کو پاس نہیں کیا. یہ جب پاس ہو گیا تو پھر جا کے اب وہ اللہ خیر کرے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ میں بات ہوتی ہے. اللہ حافظ.